سچ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی اور مذہبی جماعت JUI ٹھیک نشانے لگا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری مجلس عاملہ نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم کسی باقاعدہ سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ صرف مذہبی جماعتوں سے ہمارا باقاعدہ رابطہ قائم ہے۔ مجلس اتحاد امت کا نام ہماری ایک مذہبی کانفرنس میں آیا اور منصورہ میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ فضل الرحمان صاحب کہ منصورہ کا ہمارا دورہ تھا اور ہم نے وہ دورہ کیا اور سیاسی جماعتوں کے علاوہ خاص طور پر مذہبی جماعتوں سے اور ان کے رہنماؤں سے ملنا ہماری ایک پالیسی کا حصہ ہے۔ اور کوئٹہ میں ہمارے جن لوگوں نے مائنز اینڈ منرلز کے قانون کی منظوری کے لیے ووٹ دیا ہے، ان کو اظہار وجوہ کے نوٹس دیے گئے ہیں۔ اگر ان کی وضاحت سے مطمئن نہ ہوئے تو انہیں ڈی سیٹ کر دیں گے۔ ہمیں سیٹیں کم ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس حکومت کی کوئی منتخب حکومت نہیں، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ ادھر امریکی نائب صدر کے دورہ بھارت کے موقع پر پہلگام میں واقعے کا پیش آنا، یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ ہے۔ اور پہلگام کے پیچھے بھارت نے اس واقعے کے 5 منٹ بعد ہی یہ راگ الاپنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ انہیں خواب آیا کہ اس واقعے کے پیچھے پاکستان ہے؟ اور میں نے ایک انٹرنیشنل ادارے کی خبروں میں دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لشکر طیبہ کے ایک گروہ نے اس ادارے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس کا بنیادی یہ اس لیے غلط ہے کہ پاکستان کے بہت سے حلقوں کو گلہ ہے کہ حافظ سعید اور لشکر طیبہ کو ڈی فنکٹ بنا دیا گیا ہے۔ اگر آج لشکر طیبہ اور حافظ سعید متحرک ہوتے تو بھارت ایسے الزامات لگانے کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں نے بھارتی جرنیلوں کو دیکھا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، لیکن شاید انہیں معلوم ہے کہ حافظ سعید اور لشکر طیبہ سے تمام معاملات کی دستبرداری لی گئی ہے۔ اور اس وقت جتنے بھی لوگ کشمیر کے یعنی مقبوضہ کشمیر کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ تقریباً غیر متحرک ہیں۔ یہ خبر بھی واقعاتی طور پر درست نہیں کہ حملہ آوروں نے گولی مارنے سے پہلے ہر اس بندے یا بندی کا نام پوچھا جسے گولی ماری جانے مقصود تھی یا اس کی مذہبی شناخت ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت کو ایسی خبریں چلانے سے پہلے کچھ معاملات کی آگاہی لینی چاہیے۔